ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة موحدا بوحدة موحد وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. میں بھی کہتا ہوں ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ دن ہو یا رات صبح ہو یا شام ہر وقت نبی کی ذات پر محبت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. میں اس کے ضمن میں ایک خوبصورت سی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ نے درود پڑھا ہے کہ نہیں. حضرات عظیم و تشم امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے دیباچے کے اندر ایک بڑی ہی خوبصورت بات نقل فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو پیدا فرمایا جس کا سر آسمان پر ہے اور زمین جو اس کے پاؤں ہیں وہ تحت الثری یعنی زمین میں. اس کا ایک بازو اگر وہ کھولتا ہے تو مشرق تک اور اگر دوسرا بازو وہ کھولتا ہے تو مغرب تک، اور ان بازوں کے ساتھ لا تعداد بے شمار قسم کے پر بھی موجود ہیں. اب جب کوئی یکے باشد ایک بندہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر کوئی ایک میرے نبی کی ذات پر درود پڑھتا ہے، کیا پڑھتا ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی ایک بندہ میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتا ہے نا، تو کوئی ایک فرشتہ، وہ نہیں، آپ نے غور سے سننا ذرا، کوئی ایک فرشتہ اس نور کو نا اور درود کو نور کے تھال میں لے کر نا آسمان کی طرف پرواز شروع کر دیتا ہے. جہاں پر فرشتوں کا جہاں آتا ہے، جہاں پر فرشتوں کا جہاں آتا ہے، جب اس فرشتے کا گزر وہاں سے ہوتا ہے نا تو دیگر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تو اس نور کے تھال میں لے کر کیا جا رہا ہے؟ حضرات وہ کہتے ہیں جی کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. وہ کہے گے کیوں جی؟ وہ کہے گے اس وجہ سے کہ کسی ایک غلام نے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا ہے. آپ نے توجہ میں تو رکھ لیا، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو وہ کہے گا جی درود پڑھا ہے تو کیا مطلب؟ تو کہا جی میں نے اللہ سے پوچھنا کہ اس درود کی جزا کیا ہے. سبحان اللہ. سمجھے بات کو؟ وہ کہتے ہیں تمہیں تو پتا ہے کہ تو اگر ایک نیکی کرے تو اللہ 10 گنا زیادہ اجر دیتا ہے.
وہ کہتا ہے پتہ تو مجھے بھی ہے، لیکن پہلے امتوں کا حساب اور تھا، امت محمدیہ کا حساب اور ہے۔ اچھا مزے کی بات جو آپ نے نوٹ نہیں کی، کوئی بھی عمل ہو وہ تھال میں تو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن درود ایسا عمل ہے جو نامہ اعمال میں تو جاتا ہے پر نور کے تھال میں جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نامہ اعمال میں تو جاتا ہے پر نور کے تھال میں جاتا ہے۔ وہ بس مختصر وہ فرشتہ پرواز کرتا ہے، پرواز کرتے کرتے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، الہ العالمین فلاں تیرے بندے نے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا ہے۔ اب اللہ رب العالمین اس فرشتے کو کہ جس کے پاؤں تحت و سرا اور آسمان پر سر ہے، اللہ پاک اس فرشتے کو فرماتا ہے اے میرے فرشتے، وہ کہتا ہے یا اللہ حکم ہو، فرمائے میرے نور کے سمندر میں غوطہ زن ہو جا، میرے عرش کے نیچے نور کا سمندر ہے اس میں ذرا غوطہ تو لگا۔ اب وہ فرشتہ جس کے لاکھوں پر ہیں، پتہ ہی نہیں لا تعداد، امام محمد غزالی فرماتے ہیں لا تعداد پروں کی گنتی شامل نہیں ہے، وہ فرشتہ جب نور کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے باہر نکل۔ اب جب وہ فرشتہ باہر نکلتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کو فرماتا ہے کہ اپنے پروں کو جہاڑ۔ اب وہ اپنے پروں کو جہاڑتا ہے، اب وہ ہوتا تو نور کے سمندر سے نکل کر اب اس کے پروں سے جو سمندر کے وہ جو نور کے قطرے ٹپکتے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت کی نظر فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کن، اب وہ سارے کے سارے فرشتے بن جاتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے اکبر بھائی وہ سارے کے سارے کیا بن جاتے ہیں؟ فرشتے بن جاتے ہیں۔ اب جب یہ بنتے ہیں نا فرشتے، اب پھر جب یہ ان کی پتری آنکھیں میرا کھلتی ہیں، ان کا میں اس طرف دیکھتے تو یہاں بھی فرشتے، اس طرف دیکھتے تو یہاں بھی فرشتے۔ اب کوئی سبحان اللہ، کوئی الحمدللہ، ہر کوئی تسبیح میں مصروف ہے۔ یہ میں اتنی نبی تمہید باندھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے۔ اب وہ فرشتے کہتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آواز کھیل رہی ہے، صحیح کو دیں اس کو تھوڑا سا نا، یہ بہت زیادہ بات ہے۔ اب ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری عبادت کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ کہتے ہیں الہ العالمین تو نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھا ہے، تم ان کے لیے بروز قیامت تک توبہ اور استغفار کرو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جس کے لیے، اس بندے کے لیے کہ جس نے میرے مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھا ہے، لاکھوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فرشتے اس پر درود پڑھے اس بندے پر اور اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، مجھے بتاؤ وہ بندہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ مجھے بتائیں گے وہ بندہ کیسے دوزخ میں جائے گا یار؟ اربوں کھربوں فرشتے جس کے لیے توبہ اور استغفار کریں، وہ بندہ دوزخ میں جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو پھر آخر تک آواز آنی چاہیے صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اچھا ہم ہیں جی اہل سنت، ہم کون ہیں؟ تسی جاگ رہے ہو، تسی میں نال جانا ہے۔ اکبر بھائی اس بات کے شاہد ہیں کہ ان کو مناس کیا تھا، میرا وہ جدول بورڈ کا تھا، مصروفیت بہت زیادہ تھی، میں کل ہی کراچی سے واپس آیا ہوں، لیکن صبح 4-5 بجے سے پراپر جاگ رہا ہوں۔ میں نے آنا نہیں تھا، لیکن ایک تو سرکار نے کرم کیا، دوسرا آپ کی محبت کھینچ لائی، اور نہ ہی میں نے آپ پر بوجھ بننا ہے، الحمدللہ گلا کچھ بہتر میں محسوس کر رہا ہوں۔ تو یہ تو مجھے فرما رہے تھے جب تک آپ چاہیں، لیکن جب تک آپ چاہیں گے نا میں نے تب تک یہ بولنا ہے۔ تو سرکار کی محفل میں کوشش کریں گے خاموشی کے ساتھ سنیں، آپ کو انشاءاللہ بڑی لذت آئے گی۔ تو ہم کون ہیں؟ اہل سنت، ہم ہیں نبی کے در والے، نبی کے در والوں کو بھی ماننے والے ہیں اور نبی کے گھر والوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ کوئی لوگ 4 یار کو مانتے ہیں، کوئی 5 کو نہیں مانتے، کوئی 5 کو مانتے ہیں، کوئی 4 کو نہیں مانتے، کوئی اصحاب پر آپ سمجھ جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے کچھ 2-3 شعروں کے اندر آپ کو بڑا ہی طرف بس آپ کو جگانا ہے، پھر ہم نے انشاءاللہ مدینہ شریف جانا ہے۔ وہ آخر تک آباد آنا چاہیے، تھوڑا قریب کی بات ہے، وہ پیچھے کونے بیٹھے تھوڑا سا آگے آباد ہے، تھوڑا سا میں ویسے بھی سردی ہے، کون سی گرمی کا بس ہو جائے گا۔ اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے میں شعر پڑھوں گا پھر آپ میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ بڑی خوبصورت آواز قرآن میں بیان
پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اور کوئی چارے گا ہے دشمن تو کوئی بنجے گا ہے منکر آئیے سمجھیں میں نے آپ کے شعر و شعر میں انشاءاللہ پورا عقیدہ سمجھا کے دے گا کوئی چارے گا ہے دشمن تو کوئی بنجے گا ہے منکر سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے اچھا بعض لوگ سے نعرہ حیدری لگاتے ہیں شاید کہتے ہیں نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا کس سے ایمان ہاتھ کھڑا کرے گا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق وہ کہتے ہیں نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے وہ تیری فاطمہ ہے بیٹی تو تیری عائشہ ہے زوجہ ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار جو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے بھی ہیں اور مولا سے دعا بھی کرتے ہیں کہ الہ العالمین مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنا آمین آمین ہمیشہ کہا قسم خدا کی ادب نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ادب نہیں ہے نا کوئی فائدہ نہیں جتنے مرضی بڑے آپ حاجی ہو نمازی ہو جو کچھ ہے ادب ہے تو سب کچھ شاعر کیا کہتا ہے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے قاسم ادب ہی میں بیڑا ہی پار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے حمد و ثنا کے بعد میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے ہم منصب ساتھیوں اسٹیج پر جو مہمان تشریف فرما ہے سرکار کی محفل میں ہر کوئی مہمان ہر کوئی خاص ہے آپ پر سرکار کی کرم نوازی ہوئی ہے تو آپ بھی آئیں ورنہ ہم جیسے کہ جو بھی تک گھروں میں سوئے ہوئے میں اس خوبصورت محفل پر جناب محمد دین اور جو ان کے بھائی ہیں ان کو محبت پیش کرتا ہوں حضرات عظیم و تشم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور میرے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب کی ناراضگی کا سبب ہو جائے حضرات عظیم و تشم میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا بات اصل یہ ہے کہ تقریر دینی تقریر کروائی جاتی ہے
اور ہم نے کہاں سے شروع ہونا جی؟ جہاں سے سرکار کا نور شروع ہونا. سبحان اللہ. اور جب تک آپ نے ساتھ دینا ہے تو انشاءاللہ ہم مدینے میں ہم نے جانا ہے. لیکن انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. میرا گلا بھول رہا ہے, میں کوشش بھی کروں لیکن آپ نے مجھے سونے بھی نہیں دینا, اور نہ میں نے آپ کو سونے دینا. ہوا بس اس طرح تھا کہ محفل بھی آگے پیچھے ہوگی. یہ کل ہفتے کی تھی, مائنڈ بھی یہی تھا, لیکن چلے بھر کے اب یہ بھی سرکار کی کرم ہم پر بڑی اچھی رات میں گئی. لیکن آپ نے جب تھک گیا نا وہاں سے اشارہ کرا, میں آپ سے چپ کر جاؤں. حضرات جی محترم, میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین اپنی لارب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب تمہیں نعمت ملے نا تو خوب چرچا کرو. اب میرا آپ سے سوال ہے, چرچا محفل میں ہوتا ہے, گھر میں نہیں. نہیں یار آپ سمجھ ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. چرچا کہاں پر ہوتا ہے؟ محفل. نہیں یار آواز نہیں آئی. محفل میں. گھر میں نہیں. ہاں جی. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الہ العالمین کون سی نعمت. اب آپ نے کہنا سبحان اللہ, اور ہم نے جانا مدینہ. ٹھیک ہے, سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. اللہ رب العالمین اپنے لارب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے میری نعمت کو یاد کرو. تم آپس میں دشمن تھے, لیکن میری نعمت ملنے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. الہ العالمین نعمتیں تو پڑی ہیں, لیکن تو کس نعمت کی بات کر رہا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے میں نے پہاڑ بنائے, کوئی ان کو پسند فرما لیا ہے. ہم نے بستیاں بنائی, مکے کو پسند فرما لیا ہے. ہم نے شہر بنائے, مدینے کو پسند فرما لیا ہے. ہم نے پھول بنائے, گلاب کو پسند فرما لیا ہے. نبی کو 4 بیٹیاں دی, فاطمہ الزہرا کو پسند فرما لیا ہے. نبی کو 4 غلام دیے, صدیق اکبر کو پسند فرما لیا ہے. نبی کی امت کو 4 امام دیے, امام اعظم ابو حنیفہ کو پسند فرما لیا ہے. مشائخ کے طریقے بنائے, اولیاء کے طریقے بنائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پسند فرما لیا ہے. فرمایا نبی وہ تھے, کوئی موسیٰ کلیم اللہ ہے, کوئی عیسیٰ روح اللہ ہے, کوئی ابراہیم خلیل اللہ ہے, لیکن الہ العالمین تیری نعمت کون سی ہے؟ فرمایا ایک ہے جس کو حبیب اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, علماء اہل سنت. آگے سمجھ نعمت کون سی ہے؟ نعمت کبریٰ, صغریٰ نہیں بلکہ کبریٰ. اچھا, اس سے پہلے تھوڑی سی گفتگو کہ ہر محفل کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عنوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر عنوان کے خلاف پتہ جائے نا تو جو سامنے جس ہم گفتگو کر رہے ہیں مخاطب سے, وہ کہے گا یار یہ بندہ نا اپنے کلام سے ہٹ گیا ہے, مزہ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, لیکن ہر محفل کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. اب جیسے بادشاہ ہے, اب جب تک بادشاہ تھے لوگوں نے واہ واہ کی, جیسے بادشاہ ختم ہوئی سب کچھ بولو گے تو میں آگے چلا گا, سب کچھ ختم ہو گیا. اسی طرح اللہ کے ولی ہے, تشریف لائے, جب وہ دنیا سے پردہ فرما گئے, لیکن الحمدللہ ان کا ذکر جاری ہے, ان کا ذکر جاری ہے. لیکن ایک ہستی ایسی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں سکتا اپنا اس کا ذکر تھا, اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ. نبی کریم علیہ السلام کی ذات کیسی ہے؟ کیونکہ جب اللہ عنوان تھا ذکر مصطفیٰ. زمانہ ہے آدم کا, عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. زمانہ ہے عیسیٰ کا, عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. زمانہ ہے ابراہیم کا, عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. زمانہ ہے یعقوب کا, عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. زمانہ ہے یونس کا, عنوان ہے ذکر مصطفیٰ. قرآن اٹھاؤ تو ان کے چرچے, قرآن اٹھا تو ان کی نعت. اللہ اکبر, تو جو اٹھا لے, ہر جگہ پر میرے مصطفیٰ کے چرچے ہیں. بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, ہر عنوان سب اپنا محتاج ہے, وقت میرے مصطفیٰ کے ذکر وقت میرے مصطفیٰ کے ذکر کا محتاج ہے. آگے تو سمجھی وقت کس کا محتاج ہے؟ ذکر مصطفیٰ کا.
آدھا میں اربا ہوئے جیڑا مرضی وقت کا مداج جی مسئلہ سمجھ آ رہی ہے آپ آجے مجھے کھیچ کے لیا سے انشاءاللہ تھوڑا سا آپ مجھے چکانا ابھی تک سمجھے تمید ہی باندھی ہوئی ہے اللہ اسی وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کس چیز کو تخلیق کرنا ہے کس چیز کو پیدا کرنا ہے اب قرآن میں لکھا ہے سرکار سے قائد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہ نے میں سب تو پہلے پیدا کیتا ہے اللہ نے میں وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَرْهُمْ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اب جو کچھ بھی ہے جڑا بھی ہے وہ دے سامنے ہی ہے وہ خفا ہے راضی ہے جڑا ہے ٹوٹنا سارا اللہ دے والی ہے چھلنا صاحب رہے اللہ کی طرح رجوع کس کی طرف ہونی ہے اللہ اچھا اس کے تحت تفسیر عرائش البیان کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر کائنات پر روح مصطفیٰ اور جوہر مصطفیٰ کو مقدم فرمایا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا مصطفیٰ نور مصطفیٰ کا بھی نور مصطفیٰ کا بھی حسن زمین نشاپوری رحمت اللہ فرماتے امر کن ایجاد سرکار فرماتے میرا نور تب بھی موجود تھا اگر میں مزید تو سرکار فرمائے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو کیونکہ محفل کا نام ہے نور بہارا یہ نام ہے ایسے یہ نور بالا تو ہم نے نور بالا کو لے کر چل رہا ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں سرکار علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ نبی ایک دسو اللہ نے سب سے پہلے کیڑی چیز کو پیدا کیا ہے سبحان اللہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علماء میرے نبی نے فرمایا ہے جابر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا آزراؤ اس نور کی عمر کتنی ہے تفسیر جناب رسول سے روح بیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل فرشتے کو بتاؤ تیری عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ناکہ نبی مجھے عمر کا اندازہ تو نہیں ہے لیکن جو تیری جان عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ چمکتا ہے میں جبرائیل نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے میرے مصطفیٰ مدین کے بولوں سرکار نے فرمایا بعزت ربی انا انا کہوں فرمایا جبرائیل اللہ کی عزت کی قسم وہ ستارہ بعزت ربی انا ذالک الکوکب وہ جڑا ستارہ ہے او میں محمد او میں آخر سے آواز آنے چاہیے سبحان اللہ کی سبحان اللہ اچھا اب یہ نور منتقل ہوا جناب آدم کے پشت میں چمکا پیشانی سے ٹھیک ہے جی اب جب یہ نور ہوا نا تو علامہ اسماعیل حقی نے پھر آگے بڑی خوبصورت بات کی علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جی اتنا روشن سے تبندہ نور چمکتا سی کہ دیکھے نہیں جاتا وہ برداشت نہیں ہوتا تھا اب یہ نور آیا نا پیشانی میں چمکتا ہی اتنا نور آیا پشت میں چمکتا پیشانی میں پھر اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں آدم کو کرو سجدہ نہیں ہے اے سجدہ کتنی وجہ تو سیدھا سو کسی طرح سمجھ گئے ہو آئے یہ سجدہ کس وجہ سے تھا کیونکہ جو نور آپ نے نہیں میں نے نہیں کہا کون کہتا ہے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ ان کو سجدہ کرو یہ سجدہ اس وجہ سے تھا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ اچھا اکیلے نہیں امام فضل کہنے نہیں علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھے ہیں کہتے ہیں اے اللہ نور یاسین کی وجہ سے سجدہ ہوا ہے کہ سجدہ کرو اچھا کسی مقصد اب یہ نور چلتا نا اب یہ نور منتقل ہوا جب پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام تو سوال یہ تھا کہ نور تھا کہاں جب آپ سمجھاری تھکے تو نہیں ہیں تو بلانا سبحان اللہ کہیں مجھے پتہ چلے آپ تھکے نہیں آپ سن رہے ہیں
یہ نور کہاں تھا؟ عظیم محدث امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب اللدنیہ کے اندر فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب حضرت آدم کو پیدا کیا نا تو حضرت آدم کو پیدا کیا، جب حضرت آدم پیدا ہوا نا تو نور مصطفیٰ جنت کے پردوں میں تھا۔ نور مصطفیٰ کہاں پر تھا؟ جنت کے پردوں میں چمک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں جب اللہ رب العالمین نے جناب آدم کو پیدا کیا نا تو حضرت آدم کے دل میں الہام ڈالا کہ اے آدم تو مجھ سے پوچھ کہ میری کنیت میں محمد کیوں ہے، محمد کیوں ہے، یہ کنیت میری کیوں رکھی ہے؟ جب حضرت آدم نے پوچھا ایسے ارفع راسک اپنے سر نوتے چکیا تو جدو دیکھے نا تو پردے پہ نور مصطفیٰ نور مصطفیٰ تو اے کون ہے؟ فرمایا اے ہے تو تو بھی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ سمجھ گئے جی۔ اے ہے تو پھر اگر اے نہ ہوگے تو پھر اچھا پھر آگے علامہ جلال الدین سیوطی نے پھر آگے بڑی خوبصورت بات لکھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور کو نقل کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ابن مرویہ صحابہ سے روایت نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ابن مرویہ نے پوچھا حضرت ابن عباس نے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے کہ جی اے دسو جدو حضرت آدم زمین کے آئے کہ تسی کتنے تھی؟ آگے سمجھیں جدو حضرت آدم آئے زمین کے کہ تسی امام جلال الدین سیوطی، کون جلال الدین سیوطی؟ جیسے کسی نے پوچھا جی تعمل کر دے سرکار کا دیدار ہے، نہیں بڑے رضے والی نو کچھ طرح مراقبہ یہ مقبل آجی سوچے نہیں ہوئے ہمیشہ جاگ نہیں ہوئے سوچے نہیں بلکہ ہمیشہ جاگ نہیں ہوئے۔ یا اللہ جو سب سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا اس کو اجر سرکار کے ادار ہو جائے۔ یا اللہ جو اور بلند آواز سے کہنا جو اور بلند آواز سے ڈر جائے نا جیسی آنکھیں بند ہوتے سے دل کی آنکھیں جاگ جائے۔ یقین کریں آپ ماشاءاللہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں، میں نے کہا کہ میں سے 10 منٹ جان جاؤں گا لیکن مجھے لگتا ہے کم بڑھ جانا ہے۔ آج یہ تو شروع ہی نہیں کی تھا لیکن میں مختصر کروں گا کیونکہ صبح میں کام پر بھی جانا ہے۔ اچھا تفسیر در منصور ابن مرویہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی تسی اے دسو جدو حضرت آدم علیہ السلام زمین میں بھیجا گیا تو اسے کتنے سی تو سرکار مسکرائے، ایسا مسکرائے کہ سرکار کے دندان مبارک بھی نظر آئے، بڑا پیار سے مسکرائے، بڑے پیار سے مسکرائے۔ سرکار کرنا ہے جدو حضرت آدم نے زمین کے لایا گیا میں انہوں نے پشت پیچھے تھا، جب نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے میں ان کی پشت میں تھا، جب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے میں ان کی پشت میں تھا۔ سمجھ آئیے وہ پتہ لگیا کتنے سی اب یہ نور منتقل ہوتے ہوتے کیسے محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاص بن غلام بن مرہ بن کعب بن بئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مغرقہ بن الیاس بن مصر بن نصار بن معد بن اسماعیل بن معد بن عدنان بن اسماعیل السبی اللہ۔ ایسی شکلہ بڑا سنا دوں کیا سج رہا ہے سانو آنا چاہیے یار سانو ایکٹر کرتا ہے سارا کچھ پتہ میں انہیں بچے نے انہیں بچیاں نے انہیں پوتے نے سارا کچھ ہے حالانکہ ثواب الٹا گناہ ہے تو یہ سرکار کا شجرہ ہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ فرمایا محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصاص بن غلام بن مرہ بن کعب بن بئی بن غالب بن فہد بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مغرقہ بن الیاس بن مصر بن نصار بن معد بن عدنان بن اسماعیل سبی اللہ۔ اچھا یہ نور چلتا جناب ابراہیم حضرت نوح علیہ السلام سے چلتا چلتا یہ نور منتقل ہوا کہاں پر حضرت شیش علیہ السلام۔ اب حضرت شیش علیہ السلام علامہ قسطلانی نے پھر بڑی خوبصورت بات رکھی کہا جو ہماری اماں ہے نا اماں حوا یہ ایک بچی اور ایک بچہ پیدا کرتی تھی لیکن جب آئی نا حضرت شیش علیہ السلام کی باری تو صرف حضرت شیش علیہ السلام کو پیدا کیا کیوں؟ نور تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ابھی ہم مختصر کرتا ہوں کہ میرا آگے میلاد بیان کرنا ہے۔ نور مصطفیٰ چلتا چلتا نا پاک اور
ابراہیم سے اسلام طاہرہ کی طرف چلتا 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 ابن عباس فرماتے کہ میں اس ادوار کو دیکھ رہا ہوں، میں سارا کچھ دیکھی جا رہا ہوں، الذی جراک حین تقوم، محبوب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، ساجدین کے دوروں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، پتہ چلا اللہ سارا کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ نور میں چلتا چلتا کس کے پاس آیا؟ حضرت عبدالمطلب کے پاس۔ کس کے پاس؟ اچھا جی نور کی برکت سنا دو۔ عبدالمطلب کے بعد جب آیا نا، عبدالمطلب کی پیشانی میں جب یہ نور چمکا نا تو کیا کرتے تھے قریش والے؟ وہ کی کرتے تھے حضرت عبدالمطلب کی ماں پھڑنی، پھڑ کے کوئی زمین پہ چڑھ جانا، پھر اللہ کا تقرب مانگنا، اللہ کی قرابت مانگنا، اور بارش نہ ہوئی تو اس نور کی وجہ سے دعا مانگنا، ابھی دعا پوری نہ ہوتی بارش جب تو بھی کوئی مشکل وقت آیا اہل قریش میں کوئی سبیل کے پاس میں چڑھے، حضرت عبدالمطلب نے کہا جی میرا نور نا ادھے واسطے نہ ادھے وسیلے نہ ادھے وسیلہ دعا مانگ۔ اب اسما اب جب یہ آیا تھا اس نے کیا کیا کعبۃ پر حملہ کیا، عبدالمطلب نے کہا کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے جی جدہ کر رہا ہے کوئی جانا ہے، اب کچھ نہیں بابا کچھ لے کر میں سورہ میں مختصر کرتا ہوں، اونٹ لے گیا، آپ نے کہا ادھی میں ٹینشن کوئی نہیں، لیکن چلو میں دا ہاتھ دے بیٹھے کی ہویا، اب یہ کوئی سبیل پر چڑھے نا تو اچانک پیشانی میں سے نور مصطفیٰ چمکا، اس کی چمک اتنی تھی کہ کعبہ کی دیوار پر پڑی، حضرت عبدالمطلب نے کہا چھڑ دے ہو ہون اتھے رہندہ فائدہ کوئی نہیں، چلو اپنے کاروں کہ جی ہوئے لیے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جب بھی کہ نور چلتا ہے جب بھی کوئی مشکل نہیں ہے ہر مشکل آسان ہو گئی ہے، بلکہ فرمایا ختم کر دو اس بات، اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ کے پشت میں ان کے عجیب پیر شریف کا میرا سی سرکار تشریف لے آئے، اب ہمیں پڑھنا ہے میلاد، اب کیا پڑھنا ہے؟ تھکے تو نہیں؟ ترو سمجھ آ رہی ہے؟ مزہ بھی آ رہا ہے؟ کوشش کرو میرا گلا کھل جائے، اگر کھل جائے گا یار ویسے میں بہت بڑی گل کی تھی تو سبحان اللہ چھوٹی گئی کہ سرکار آ گئے اور میں نے ناصر علیہ سبحان اللہ مجھے بات پڑھے اب سرکار تشریف لے آئی، آدھے بی بی صفیہ سرکار کی پھوپھی جان، کون؟ سرکار کی پھوپھی جان، آدھے بی بی صفیہ جو پتہ لگا نا میرے پر آدھے کر ہویا بڑھا پچی آئی ہے یہ کہ سرما جا کے میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی کے پاک کے باقی گئی جا کے سرما میں نگرہ ہے، جیسے جناب منم سوئی نکاری سنائی سے، جیسے آنکھوں کے قریب کی اکھا کھولیا کی بیٹھے امبا کو حضور سرما میں پہلے سرما میں پہلے سلس ہوا ہے، وہ جناب والا آگے بڑی کہ کئی کرا دیکھے تے کلگی میں کی ہوئی ہے، پھر آگے بڑی کہ جا کے مسلطرہ آوازیں مسلطن دی ضرورت کوئی نہیں، جو کہ تجبن طاہرن مغصوب پاک ہو رستے کی کہ سارے زمانے میں پاک کر رستے سبحان اللہ پاک ہونے واسطے نہیں بلکہ سارے زمانے میں پاک کرن واسطے آئے آگے تو نبی کے آپ کو سمجھ آنی چاہیے اے پاک ہونے واسطے نہیں بلکہ سارے زمانے میں پاک کرن واسطے آیا ہے۔ اچھا حالت پر مطلب نا کعبۃ اللہ کا کر رہے تھے طواف، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، پتہ چلا کہ میری بیٹی ہے بیمار، تو جا کے اللہ آمانہ پتہ نہ کر رہی ہے، آئے عبدالمطلب آئے تستفی کیف حالک یا بنیا، بیٹی تیرا کی حال ہے، بیٹی تیرا کیا ہے؟ قالت یا بالحارس خلی ملکہ مولود عجیب فرما ابو جی میں جو ٹھیکا لیکن اللہ نے بڑا عجیب پتر کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی اللہ نے سب بڑا عجیب ایسا کوئی لوگی کیسے علامہ صاحب عجیب کس طرح دیکھنا جی عجیب کے لوگ کے اندر ہے بچے نے دو شہر ہیں ٹھیک ہے جی انگلیاں زیادہ ہوگا انہوں کے اندر ہے عجیب ہے وہ یہ آسان نہیں ہے
میلاد پاک کی صدقے اللہ رسول اللہ نے ہر عرص کو اجا کے نرینہ چھل جو بھی اولاد ہے ان کو دیکھ چھل لاتے ہیں. اچھا عبد المطلب نے کہا علیہ بشرا سویا بچہ تے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہے. فرمایا بابا جی پہلے تو میں کہہ دیسا جی میں لیکن ہن تسی دیکھو تسی نہیں بناؤ گے. وہ کہتے ہیں میں نے دسو تو صحیح. اچھا تو ایک شفا ابو العاص کی بات اور دوسری طرف سے فاطمہ شفا. حضرت بی بی آمنہ نے کہا شفا تو ذرا نیڑے آ دادے نے دس کے پوتے کی شان کی نے اتے شفا کہتی ہے کہتی جی بابا جان میں ایک سرکار دنیا میں تشریف لے آئے میرا بچہ اس میں ہر طرف نور نور دیکھا ہے. کہتے ہیں فماشیون الا نور. بابا میں جب بھی دیکھا میں نے ہر طرف نور نظر آیا ہے. کنڈا نور دوبارہ نور چھاچ نور زمین نور اتھے تک آنے والے بدن میں کپڑے. اچھا شفا تو نے تو یہ دیکھا فاطمہ کو بھی تو بتا تو نے کیا دیکھا. فاطمہ کہتی ہے شفا کے اندر میں دیکھ رہی تھی لیکن میں فاطمہ فرائیت النجوم میں آسمان میں دیکھ رہی تھی قدنو حتی سنت انہا اسکتا ہوا رہا. بابا شفا کو اندر دیکھ رہی تھی پر بابا میں آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی. کیا دیکھ رہی ہوں آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے اتنے قریب آ گئے. مجھے ڈر لگا کہ کہیں مجھ پر نہ گر سکے لیکن وہ تو مجھے بعد میں سمجھ رہی ہے شکر میں نہیں بلکہ سرسار کے نور سے نور کی خیرات ہے. خاص کریے. اچھا آگے پڑھیے ٹھیک ہے جی. اچھا آگے پڑھ جاتے ہیں. اچھا مجھے پتہ لگا میں تو سرکار کے منہ سے صبح طیبہ میں ہوئی مٹکا ہے واڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. اچھا عبد المطلب نے جان میں جب ہو اب میرے مصطفیٰ کو اٹھایا گیا یار کسی چھڑو کر دے کسی دیکھو منظر کیسا ہے. عبد المطلب نے چکیا سرکار نے اکھا سے چھو آگیا کیا گیا خوشی کی بھی تو آپ سوچ رہے ہیں دیکھا نا فوراً اپنے بیٹے کی یاد آ گیا. عبداللہ اے عبداللہ کاش تو بھی بیچنا کہ اللہ نے ساڑھے دے کڑے کرم کما چھڑے ہیں. اللہ نے ساڑھے دے کڑے کرم کما چھڑے ہیں. اے تیدہ دا بڑا شخص ہے ایسا نا کہا جی اچھا ہوں اسی اس طرح کرو انہوں نے سرکار میں مینو دیو تے میں ذرا کعبۃ اللہ دا طواف کراں آن والے دی نعت بھی پڑھاں. لوگ کہتے ہیں سنی ہے نعت بڑا پڑھتے ہیں تو بھائی دسو اس کی پڑھی. ہمارا مضمون کیا ہے عشق مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ محبت مصطفیٰ. یہ اب مضمون ہی بڑا پیارا موسیقی کریے انہوں نے مضمون ہی انہوں نے وفات مصطفیٰ عجیب و غریب تو تھے بندہ کی کہے میں خوش نصیب ہو خدا کی قسم آپ خوش نصیب ہو ممبر پر بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ اللہ کی قسم ہو خوش نصیب ہو. اب میں دس لگا کہ املاز ہونا سی نہیں. اچھا جی عبد المطلب سرکار نے لایا سینے لائے تو چلے گئے کعبۃ اللہ والا. اپنا سرکار کو سینے سے لگایا تو کعبۃ اللہ کے قریب جا کے نعت پڑھی تو سبحان اللہ کو تو میں ہی پڑھا سبحان اللہ نہیں یار سبحان اللہ سبحان اللہ. پورا ایک ہفتہ ہو گیا میں سنتا نہیں 24 گھنٹے آنٹ جان ڈالوں ٹھیک ہے جی پھر صبح تک جاگ رہے ہیں. حالانکہ میں کیا سیدھا سی کسی اور میں بھیج دیو لیکن ہوں میں پتہ لگے گا یار خبر بھیجے عوام کیسی ہے سبحان اللہ کیا لیے لیکن بلند بات نہ بولے سبحان اللہ. حضرت مطلب نے سینے سے لگائے میں نے مصطفیٰ کو تو کعبۃ اللہ کے پاس چلے گئے جا کے پھرے کعبۃ اللہ ان کی نام پڑھئے کہتے ہیں الحمدللہ الذی آتانی قد سعد فی المہد علی الغلمان. جانا تیرا شکر ہے تیری حمد و ثنا ہے تو نے محمد کے نور سے ہمارے کو نمبر فرما دیا ہے. تو محمد دے نور نال ساڈی گود نو منور کر دیتا ہے. ایتے پنگوڑے دے اندر ہی بچیاں کا سردار بننا ہے عام بچہ نہیں. ایتے پنگوڑے دے اندر ہی بچیاں کا سردار بننا ہے. اچھا تو مطلب ہے ایک گل کہتی میرا بچپن کہتا ہے میری کیفیت کہتی ہے میرا عشق کہتا ہے میری محبت کہتی ہے. عبد المطلب کی گل جو پوری نہیں ہوئی کہ سدرۃ الجلیل مولوی عبد المطلب جی آفاقہ کردی دیم مہر گدا برسی دیم اسیار خوبہ دی دیم
عبد المطلب جی کدے تسی ساڈے چشمے دیکھو کدے چشمے جبریل دیکھو نبیاں دا وی سردار تسی چشمے جبریل دیکھو اے تے نبیاں دا وی سردار ہے اونچی بات ہے اے تے نبیاں دا وی سردار ہے نعت پڑھی نعت پڑھ کے آگے واپس نعت پڑھ کے آگے واپس جب گھر آئے نا تو حضرت آمنہ کی حوالے کیا سرکار کا اچھا جب آئے نا تو میرے مصطفیٰ نے لایا عبد المطلب کو سینے نہ اسی طرح پریشان ہو گیا کہ یار میرے مصطفیٰ نے عبد المطلب کو سینے نہ لایا تو اسی بچا پریشان جواب کیے اگر میں اے دیکھا نا کہ عبد المطلب دادا تو میرے مصطفیٰ بولتے پھر تے میں کہا مگر عبد المطلب لایا محمد رو سینے لگ تو جب میرے خانہ کے سرکار سارے نبی علیہ سرکار پھر کہا میرے عبد المطلب جملے تو بول کتنے ہاں جی جب میں کہا نا سرکار سارے دن سردار نبیوں نے سردار تو پھر میں کہنا پہے گا سرکار نے لایا اچھا کار آئے نا حضرت آمنہ سے کہا آمنہ یہ رسول محمد عربی کو تو پکڑنا اب آگے بڑھے تو گھوڑا کھڑا تھا گھوڑا اس کو نے ڈالا چارہ زیادہ پہلے سے زیادہ دیکھا ملاد کے خرچے سمجھے نہیں اچھا پتہ چلا جو گھوڑا ہوتا ہے یہ بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے گھوڑا کس کے لیے ہوتا ہے وہ ملاد کے خرچے دیکھے اب حضرت آمنہ نے کہا جی تسی کتھے چلے ہو تسی آپ نے فرمایا میں مر الزہران جا رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں مر الزہران اچھا جو تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مر الزہران جانے کا مقصد کیا ہے حضرت عزیز متصف یہ ملاد ہم نہیں بنا رہے تھے وہ پہلے بھی بناتے تھے کیسے سبحانہ کو دس دئیے سبحان اللہ وہاں پر ایک راہب رہتا ہے مکہ کے اندر ہر سال میں ایک مرتبہ ہر سال میں ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوتا تھا فران کی چوٹیوں پر کھڑا ہوتا کیا دس دئیے عربی پڑھ کون صاحب کسی بھی شک نہ پڑے کیا دسی جوشکم ایجلل فیکم یا اہل مرکتا تدینون العرب والعجم فرمایا اے مکے والو اسی جگہ پر ایک نبی پیدا ہوگا جو عرب قبیلہ ہوگا عجم جمع مالک فرق صرف اتنا سی او کہتے سے جی آنے والا ہے ہم کہتے ہیں ہمیں وہ خوش نصیب جن کے پاس آتے ہیں اسیاء خوش نصیب جنہ کون ہے آواز نہیں جنہ کون ہے آ چکے فخر سے کہتے ہیں ہمیں خوش نصیب جن کے پاس آ چکے اچھا جی اس کے پاس لوگ کیوں جاتے تھے اب جب ہر پیر کو نہ کوئی بچہ پیدا ہوتا کسی کے گھر میں بھی وہ بچے کو چکتے سی ایس کے سمجھ سے جاندے سی جا کے دستک جاندے سی ایس پھلے آندہ سی کہتا ہے آج یہ مسئلہ ہے اس کی عمر بہت زیادہ تھی کتابوں کا اندر دیکھا ہے کہ یہ بہت بڑا ہو چکا تھا کہتا ہے یہ مقصد ہے کہتا ہے تُسی نہ خوش خبر میرے سارے میرے ضائع ہو جائے گی کہ تُسی نہ خوش خبر سنارے سے کہ ایک آئے گا اے کہتے او دے نہیں سبحان اللہ تُسی کہنے سے ایک آئے گا ایسا کیوں جی کہتے ہیں یہ دیکھو جو موٹا تازہ ہے خوبصورت بچہ ہے تو تُسی آج ہے بھی پیر کا دن تُسی کہتے ہیں پیر نو آئے گا ایسا کیا میں نے اے دسو جدو اے پیدا ہویا تو کی تاڑے بہت سارے ٹھیک پیسے نہیں سمجھے تاڑے کمبل عزا منان جتنے بڑے بڑے پچھی کی ساتھ نہیں وہ تو نہیں لکھے میں جاؤ دفعہ ہوئے نہیں یار سمجھے نہیں ہے اور جاؤ ہے وہ جدو آئے گا اچھا نا پھر ایسے کیا کرنا ایسے سوادے کو نہیں ماری اور اپنے منہ میں پڑھانا اینا کو نانا ایتے ہے سالے کافر مشرک مجیب صاحب اینا کو لائے گا ایتے ہے سالے کافر مشرک اب عبد المطلب کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم میں چلا گا سے میں جا کے دستک نہیں دیتی وہ پہلے جائے احتساب کریں گے ساتھ دے میرا یہاں 7 بسے کو ختم کرتے ہیں
وہ پہلے نہ میرا انتظار کر رہے سی عبد المطلب کہنے نا پہلے لوگ جاتے سی نا جا کے دستک دینے سی کہنے میں جا کے قسم سے بوا کھڑکایا نہیں ان میں بلایا نہیں اور میرے تو پہلے آ گیا آج منظر کچھ اور سی ہر جانورہ پوچھتا سی وہی ہے لیکن آج منظر پوچھا سی وہ میں کہا آ گئے سبحان اللہ انہیں کی کہا ہے آگے نہیں آپ سب مرشد اور سے سن رہے ہیں انہیں کی کہا جی آ گئے ٹھیک ہے جی عبد المطلب نے کہا جی تمہیں کیوں پتا کہ آ گیا انہیں کہا جی کہ آج پیر دا دن نہیں کوئی سوال آج پیر دا دن نہیں عبد المطلب نے کہا پیر دا دن تو کوئی بھی پیدا ہو سکتا ہے پیر دا دن انہیں کہا جی شامل میں بڑی عمر ہوگی سکتا اسی کتابیں پڑھے اسی وہ جدو آئے گا نا تو ایک ستارہ چمکے گا سبحان اللہ ایک ستارہ چمکے گا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے سرکار سے صلاۃ و سلام جب تشریف فرمائے میں کیا دیکھتی ہوں جبرائیل تین جھنڈے لے کر علامہ پہ مشرق و علامہ پہ مغرب وعلا سحر الولا فرماتے ایک جگہ مشرق پر ایک مغرب پر اور رحمت اللہ کی چھت پر لگایا اور وجہ کیا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف یہ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف آج میرے تمہارے گھر کے اندر اگر بیٹا پیدا ہو ہم محمد کے گھر مٹھائیاں بانٹتے ہیں تو تصویر کے حلقہ پر امام محمد علی حلقی فرماتے ہیں تفسیر روح بیان کا علامہ اسماعیل حلقی فرماتے ہیں در منصور پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں خصائص اللہ پر امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں فرماتے ہیں چلو ہو سونا پیسہ اللہ نے سارے عربی بچے تحفے میں کیا ملا سارے کے سارے بچے کہتے جی بچے کیوں بچے بھی تو ہو سکتے تھے کہتے ہیں وہ لوگ بچے نوں منحوس سمجھتے تھے کی سمجھتے تھے اللہ نے فرمایا خوشی کا موقع ہے خفا تو نہیں ہونا چاہیے خفا نہیں ہونا چاہیے اچھا اس نے کہا جی میں نے دسو گے اللہ کا نام کی ہے سبحان اللہ کس نے کہا ایس میں کس نے اب تو سانو دسو جی اللہ کا نام کی ہے سبحان اللہ کا عربی عبارت پڑھا اب تو مطلب کہتے ہیں میں نے کوئی پتہ نہیں لیکن میری بیٹی آمنہ کہتی ہے کہتی علا دن نائمتی فلیت شامتی انت بحملتی انت بحملتی انت بحملتی سید السلام فرماتے ہیں جنب صدیق سامن آواز آئیے آسمان میں انہدنا احمد سبیل محمد سبحان اللہ نائمتی فلیت شامتی انت بحملتی سید السلام فرمایا آسمان میں ان کا نام احمد ہے سبیل کا نام محمد اچھا جی انہوں چلیے چھوڑا جا آگے بس ہم ختم کر دیں ایک دو باتیں کر کے چھوڑیں ختم کر دیں اب حلیمہ صافیہ آپ نے سنا وہ مختصر چاہتا ہوں انہوں نے کہا جی مجھے چاہیے سرکار کو میں مختصر جا رہا ہوں سرکار کو لے کر چلیے لیکن منظر سارا پتہ نہیں منظر سارا بکریہ تھیرا دودھ نہیں سے دودھری بابا آ گیا اللہ نے بڑی برکت بڑی برکت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے لگتا قبولیت بھی الحمدللہ سرکار سے ملاد ہے اللہ کا شکر ہمارا عقیدہ سرکار ہمیں سن رہے ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں سرکار تو نہیں گئی انہیں جو خراس مارے نا سارے نا وہ پوچھن نہیں سی وہ نعمت تو ہی ہے اے ڈاچی وہی ہے تیرے تے باری نہیں آرے ہو گئے کہتے ہیں ڈاچی تے وہی ہے پر سوار بدل گیا ہے ڈاچی تو وہی ہے پر سوار بدل گیا ہے یہ مختصر حلیمہ صاحبہ کہتے ہیں میرے داخلے گئی جب میرے نزدیک دن جنی چمک دمک کی بدل گئی کہتی ہے حلیمہ کو پوچھ رہی تھی حلیمہ صاحبہ تھے کیا کر رہے ہیں آج کہتے ہیں بھول گئی کہتے ہیں سارا کمال محمد ہے ایک مرتبہ ان کے شور پاس تھے کہتے ہیں حلیمہ ایک بات تو بتا کہتے ہیں کی کہتے ہیں چلو تو محمد آئے سارے مارے نعرے نہیں ہو گئے سارے اس سمجھ رہے کہ اسی محمد رو پار رہے ہیں لیکن اللہ کی عزت کی قسم محمد سانو پار رہے ہیں کہ جی ایسے محمد رو اچھا حلیمہ صاحبہ کہتی ہے بچپن کا دور تھا نا سرکار گم ہو گئے حلیمہ صاحبہ باقی وقت راہب کے پاس گئی راہب کو جا کے کہتے جی میرا مصطفیٰ نہیں لبڑ لیا راہب نے کی اکھاں بند تو جدو مراقبے کیا نا تو اکھاں کھول کے کہتا حلیمہ کاٹو جا
ساری دنیا تیرے محمد میں گم سمجھی ہے پر تیرا محمد کتنے مثالیں کہنی پھر کیا ساری عورتیں جانے سے کنویں جا کے کپڑے توڑ گیا سی کسی نے میرے کو پوچھا نہیں وہ تو بھی تے مکے تو بچہ لے آئی سی تے تو کتے کپڑے توڑنا نہیں آئی تے نیبا شادی نے کہنی پھر اس تعلیم اس کے بچے لے کے آیا نا وہ تو کا وہ پنیر لیکن جڑا بچہ میں لے کے آئی نا ایک پنیر والی پاک بچہ فرمایا یہ تو پلیدوں کو بھی پاک کر دیتا ہے حضرت علی کو شمس چلے دو باتیں چھڑا کر کے میں جاؤں گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر پانی ختم ہوا ایک موجزہ دوسرے چلے اجازت تھکے نہیں سبحان اللہ کہہ دیں ماشاءاللہ یار بزرگ بول رہے ہیں جوان چپ کر کے بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آ رہے ہیں اتنا میں زور میں لگا رہا ہوں پھر میں محسوس نہیں کر رہا ہے کرم میرا خراب ہے لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے بلند آواز سے بڑی سبحان اللہ اچھا گھنٹہ تو ہوئی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ پانی ہو گیا ختم پانی کیا ہو گیا جی میں نے دیکھا تھا پنجابی شروع کر دیتی ہے پانی ہو گیا ختم کہتے ہیں سرکار کا وضو فرماتے سرکار فرمانے سب وضو تو تھوڑا جب پانی پیالے میں بچے ہیں یہ صحیح بخاری کے نیچے آپ کو سنا رہا ہوں لوگ بخاری کرتے ہیں میرا ان سے یہ سوال ہے جو بخاری کرتے ہیں امام بخاری کو تو 1 لاکھ حدیثیں صحیح مطلب صحیح یاد تھی 2 حدیثیں غیر صحیح یاد تھی لیکن بخاری کے اندر 2500 تو کئی حدیثیں آئی تو باقی کتنے گئے ہیں باقی کتنے گئی ہیں 3 لاکھ حدیثیں یاد تھی 2500 کچھ حدیثیں انہیں نقل کی تو باقی 97 کتنے گئی ہیں اور یار کتنے لے کے سنو بخاری حدیث ہر حدیث ہے حدیث ضعیف بھی ہے نا وہ بھی حدیث ہے کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کے سامنے اگر حدیث ضعیف بھی آ جائے نا تو میرے قول کو دیوار پر مارو حدیث ضعیف پر عمل کرو ہے تو سرکار کا فرمان نہ متبادل میں غلطی ہو سکتی ہے جنہوں نے اس کو پیش کیا آپ کو ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ ہے تو سرکار کا مطلب نا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں سارے پجے سرکار بن تے پج کی کہنے لگی سرکار مجھے اس نے فرمایا کیوں ہے کہتے ہیں یہ پانی ہو گیا ختم اے پانی جو تھوڑے سامنے ہے نا اے ہی بچ رہا ہے سرکار نے فرمایا اچھا میرے مصطفیٰ نے پیارے میں پھڑیا پیارے میں پھڑ کے نا میرے مصطفیٰ نے مجھے چھپایا اپنا ہاتھ سبحان اللہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سرکار نے ہاتھ باہر کٹیا نا اے جو جگہ انگلی کے درمیان چشمے پھول پڑے صحابہ آئے صحابہ نے وضو بھی کیا پانی بھی کیا آتے جابر بن عبداللہ صاحب نے پوچھا یہ تو بتایا آپ کتنے تھے کہا اسی ہے تھے 1500 لیکن اللہ کی قسم اگر ایک لاکھ بھی ہوگا پانی پھر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثیہ زندہ آباد کہتے جی اے کسی 1500 اگر ہوتے ہیں کہ لاکھ تے پھر پانی نہیں صحیح مکنا اچھا پھر آگے یہ بڑی خوبصورت بات ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی بس آخری بات کھانے سے کوئی چیز نہیں سی سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے کو کچھ ہے یہ بھی بخاری سے پڑھ رہا ہوں سرکار نے فرمایا تیرے کو کچھ ہے میرے کو کچھ کھجورا نہیں سرکار نے فرمایا کاٹ سرکار نے فرمایا نکالو اور جو کھجورا کڑیاں سرکار نے چکیاں چکے گلیاں 1 2 3 نکلیاں 22 گلیاں 22 سرکار نے فرمایا ہن انو پا دے گتھی دے اندر جو کھجورا نو پایا گتھی دے اندر سرکار نے فرمایا دیکھنا نہیں پر کٹی جا کٹی جا فرمایا بلائی جا آیا دستہ گروہ اب یہ حدیث کی درماز موجود نہیں ہے کہ کتنا کچھ گروہ آیا گروہ سے مراد 10 بھی ہو سکتا ہے 20 بھی 50 بھی 60 بھی 70 بھی 100 بھی اتبو اللہ کا اندر کئی بندے آئے کھاندے گئے آئے کھاندے گئے آئے کھاندے گئے پر خجورہ مکیاں کہتے ہیں جی اتو با بزرگوں کھڑے بستے اتو با او خجورہ کہتے ہیں انہوں نے چوکوں کم از کم 10 یا 15 اساق نہیں 50 یہ حدیث کے لفظ ہے کہتے ہیں 50 اساق یعنی کلو پتہ نہیں کتنے بے شمار او دے تو میں صدقہ بھی کیتا حدیث کو خجورہ کٹ نہیں رہیا
صدقہ نہیں کیتا کہتے ہیں حضرت عثمان غنی نے دور دے اندر میرے گھوڑے دی پشت بنی سی کتے ڈگ کے یہ لیکن جن بھی ملی ہوئی ختم پھر ابن عباس کہتے ہیں سرکار سے کہتے ہیں میرا اسلام نام تھا نا ایک چیز اور یہ راگے میرے مصطفیٰ فرمایا کی فرمایا تسی سی کو گھوڑے دے اندر ٹھیک ہے جی تسی چکے اپنے انگلی کا اشارہ جدھر کو نہیں جاؤ سورج کو چاند ادھر ہی کو نہیں جائے چھاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے ہاتھ میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا ہوگا سرکار نے فرمایا ہاں جی انی کنتو محدثہو ویحدثنی اور سارے والے گلا کرتا سی اسی خود سرکار نے فرمایا سارے گلا کرتا سی اسی خود اچھا بہت ہی خوبصورت بات اپنے خیال کے اندر اپنے تصور کے اندر مصطفیٰ کریم نے لے آئے کرو خیالات ذہن ہوئے گا غلط پاک جب تسی نے اپنے خیال کے اندر تصور کے اندر سرکار لے آؤ گے نا قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی سبحان اللہ کہو تو دستے جی سبحان اللہ کہتے جی خرسان کے ایک بادشاہ تھا کہاں کا خرسان کے ایک بادشاہ تھا کہتے جی اتنے بیٹھا جی پہاڑ پہ پہاڑ پہ بیٹھا ذرا اے مقابلہ کرنا تو تھلے بیٹھے ہونے تو اتنی بڑی فوج قاضی ایاز مالکی نے بھی نکل کیا کہتے بڑی فوج تو کہنا کیے کہتا جی جینا میں ہونا سرکار میں دور دے بچ تے ابو لہب کے میں ڈنڈا پکڑی سمجھے نہیں سمجھے اتبا دیا شیبہ دیا جڑے کافر سی انہاں دیاں نے لتاں بن دڑیاں سی وہ تو صبر ہے اللہ تے میاں صاحب کی فرماندے نے دس دے میاں صاحب کی کہتے ہیں ہر دم روے او خیال میرے وچ تے ہور نہیں کچھ سجدا جس دل نو آپ چلائے کہ کیوں کسی تو ہر دم سرکار کا خیال رہے کہتے ہیں جو جدو مریا تے گئے قبر دے وچ تے دو طرفی آگے فرشتے جنت والے بھی تے دوزخ والے بھی ادھر ایک کھچن دوجے ادھر کھچن ٹھہر جاؤ وہ جنت نے حکم دیتا اے جنت والو اس کو جنت میں لے جاؤ فرشتے نے کیا جی کبھی ایسا عمل تو نہیں فرمایا جن خیال میں جو میرا مصطفیٰ وہ جہنم میں جا سکتا ہے جس کے خیال میں میرے مصطفیٰ کیا وہ جہنم میں جا سکتا کیا وہ جہنم میں جا سکتا نہیں اسی طرح انہوں نے والیا کوشش کریا کرو کٹ کھا لیا کرو لیکن نبی دے دین اور غداری تھوڑی دیر کی جگہ کے بیٹھ جائے بس آخری بات کرو انشاءاللہ ہمیں چک جائے بھی میں بھی اجازت چاہوں گا سرکار کے دین سے غداری نہیں کرنی چاہیے سرکار کے دین سے غداری میٹھے چاول میں کے بریانی میں کے سر پر جنا اللہ کے بندو ہم ابو بکر صدیق کو ماننے والے گئے سانس پہ دس مارتا گیا لیکن ابو بکر صدیق نے سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے تو تاجدار عدالت کو مانا اپنے جنازے میں زندگی لٹا دی لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے تو جنازے والا تاجدار صحابت کو مانا 40 دن لگا بھوکے اور پیاسے میں لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے مانا تو علی بن قضا شیخ خدا کو مانا ہے اپنے جنازے مٹا دی لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے مانا تو امام حسن رضی اللہ عنہ کو مانا ہے زہر پی لیا ہے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے مانا ہے امام حسین کو کربلا کے میدان پر سر بنا دیا لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے مانا امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں چلے گئے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے ہم نے مانا امام احمد
بن حنبل کو کوڑے کھا لیے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے. ہم نے مانا امام شافعی کو اللہ اکبر پتھر کھائے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے. ہم نے مانا شاہ نورانی کو ساری زندگی کرائے کے مقام پر رہے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے. ہم نے مانا پیر مہروی شاہ کو جنہوں نے قادیانیت کے چھکے چھڑا دیے لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے. میں پرمرا کہوں گا ہم نے مانا پیر الیاس کو سارا زمانہ مخالف تھا لیکن سرکار کے دین سے غداری نہیں کی ہے. سارے کا سارا زمانہ مخالف تھی لیکن سارے پیر دین اور غداری لکھنوں امام نبا دیتے لکھنوں داڑھی دکھا دیتی لکھنوں زلفہ بنا دیا سپرات رکھوا دیا سنت مقام بنا دیا لیکن سرکار سے دین اور غداری نظام چاہتا پیچھے نہیں. اللہ پاک کے بارے میں دعا ہے کہ اس مختصر سے حضرت کو اپنی عبادت میں قبول و منظور فرمائے. اس بلاد پاک کے صدقے سے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے اور اس بلاد پاک کو اپنے پاک ہمیشہ میں قبولیت عطا فرمائے.